الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بری عقیدت محبت اور الفت سے مل کر نبی رحمت نور مجسم شاہ بنی آدم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذرانہ محبت کے ساتھ پیش فرما دیجیے. تو مل کر پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے کلام الہی میں شمس دوحا ہے کلام الہی میں شمس دوحا تیرے چہرائے نور بیضا کی قسم آقا تیرے چہرائے نور بیضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس دوحا تیرے چہرائے نور بیضا کی قسم قسم شب تارے میں راضی کے تھا قسم شب تارے میں راضی یہ تھا محبوب کی زلف دوتا کی قسم محبوب کی زلف دوتا کی قسم وہ مرتبہ حقین ہے تجھے کو دیا سبحان اللہ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. سبحان اللہ میرے سید اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. قرآن و حدیث کا مفہوم بنا کر شان مصطفیٰ کا اظہار کر دیا. سبحان اللہ شان مصطفیٰ کا اظہار ایسے کیا کائنات والوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ عزت نے جو رفت جو بلندی جو شان جو مرتبہ شب اسرا کے دولہ کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا. نبیوں کی شان رسولوں کی شان انبیاء کرام کی عظمت اور شان وہ اپنی جگہ پر ہے مگر آمنہ کے لال کا مقام ہی کچھ اور ہے. ان کی شان ہی سب سے نرالی ہے. وہ مرتبہ کہنے ہیں تجھے کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھا
اس نے عطا کی قسم قسم شب تارے میں راضی یہ تھا محبوب کی زلف دوتا کی قسم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ حق اہل سنت بعد از حمد و صلات میرے بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اور مدرس جامعہ حاضہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد عثمان نقشبندی قادری صاحب اور جناب محترم خلیفہ محمد شہروز قادری صاحب اور میرے بہت ہی محبت بھرے دوست احباب کہ جو آج شب اسرا کے دولہ کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے آئے ہیں سبحان اللہ اور پردے میں ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہے. شان اور برکت والی رات ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے. رحمت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ سب پر اپنے رحمتوں عنایتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. حاضرین محترم، آج کی رات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج شریف کی رات ہے. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل نے وہ عروج وہ بلندی عطا فرمائی کہ ہر میں مکہ سے بیت المقدس وہاں پر نبیوں کی امامت سبحان اللہ اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر، سبحان اللہ جنت و دوزخ کا نظارہ، پھر سدرۃ المنتہا کا مقام، سبحان اللہ پھر رب کائنات عز و جل کے عرش معلی پر دیدار رب کائنات کی نعمت. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات اپنے محبوب کو یہ عظیم نشانیاں دکھائیں. اسی کا ذکر رب کا قرآن کرتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سبحان اللہ الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سبحان انہ هو السمیع البصیر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات یعنی رب کائنات عز و جل کہ جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. سبحان اللہ. کہاں سے کہاں تک؟ حرم کعبہ سے بیت المقدس کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں دے رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سونا محبوب وہ دیکھنے والا بھی ہے وہ سننے والا بھی ہے. سبحان اللہ. حاجی محترم مسئلہ یاد رکھیں، حرم پاک سے بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں اسرا. کیا کہتے ہیں؟ سیر اللہ تعالیٰ نے کرے. تو جو کوئی اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے. کیوں حضرت صاحب؟ اسے کہتے ہیں اسرا. اب بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر رب کائنات جل کی بارگاہ، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار. سبحان اللہ. جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ اور بد دین ہے، یعنی ہے وہ بھی بڑا بد نصیب بد کردار انسان
مگر پہلی چیز کا جو میں نے ذکر کیا، جو اس کا انکار کرے گا وہ انسان کافر ہو جائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ انسان گمراہ اور بددین ہوگا، یعنی دونوں ہی بد نصیب ہے۔ نصیب والا کون ہے کہ جو میرے حضور کا میراج پاک کا ذکر بھی کرتا ہے اور حضور کی عظمت کا اظہار بھی کرتا ہے، جیسے میرے اعلیٰ حضرت کیا سب سے اعلیٰ سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا، جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے توجہ بس میری طرف رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کیوں کرائی؟ ویسے بھی اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اور بے شمار اس کے جوابات بھی علماء کرام نے دیے۔ معراج کرانے کی حکمت پر اور اس پر ایک جواب پیر کرنا چاہتا ہوں۔ الازہری علیہ رحمہ آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں تفسیر ضیاء القرآن میں، وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کا جب 10واں سال آیا تو میرے حضور کو 2 صدمے ملے، صدمے بڑے عظیم۔ ایک صدمہ حضور علیہ السلام کی شفیق اور مہربان زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن کی اماں جان، امام حسن حسین کی نانی جان، ساری کائنات کی خواتین کی سیدہ اور سردار حضرت اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال پاک، نبوت کے 10ویں سال آپ کا وصال ہوا۔ اچھا، اسی سال حضور کا ایک اور بہت ہی سرکار کے بہت ہی پیارے بڑے کریم چچا مولا علی شیر خدا کے ابا جان جناب ابی طالب، آپ کا وصال اسی سال ہوا۔ حضور کو اوپر نیچے 2 یہ عظیم صدمے پہنچے۔ اچھا، ایک تو یہ معاملہ اس وقت میں چل رہا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا، کافروں کی طرف سے جلگار ہوتی رہتی، کبھی کسی صحابی کا سر پھوڑ دیا، کبھی کسی کو اونٹ سے گرا دیا، کبھی کسی کو زد و کوب کیا، کبھی کسی صحابی کو پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے میرے حضور کا کلمہ کیوں پڑھا، دین اسلام قبول کیوں کیا، آقا علیہ السلام کے غلام کیوں بن گئے۔ تو اسی پاداش میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے جاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی عزیز کا کوئی پیارا وصال کر جائے یا کسی انسان کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو اس سخت وقت میں جو قریبی ہوتا ہے نا، جو محبوب ہوتا ہے، جو دکھ درد کا سانجی ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے غم کو غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ گھبرا نہیں یار، تو نے پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، دکھ آ گیا، مصیبت آ گیا تو کیا ہوا، میں تیرے ساتھ ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کسی پر کوئی سختی، کوئی مصیبت آتی ہے تو پیارا دوست ہی اس کے کام آتا ہے اور اس کے غم میں اس کو تسلی دیتا ہے۔ تو جب معاملہ آیا اللہ کے سونے حبیب کا، رب کائنات کے پیارے محبوب کا، آقا علیہ السلام غموں صدموں سے دوچار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ میرا محبوب غموں اور صدموں
آنکھوں سے نڈال ہو جائے اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا. تو انہیں محبوب کو فرمایا محبوب یہ صدمے یہ پریشانیاں یہ غم ان پر گھبرانا نہیں کیونکہ کوئی ساتھ دے نہ دے ان اللہ معنا. ارے تیرا رب تیرے ساتھ ہے تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے گھبرانا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب کے ان صدمات اور غموں کو اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لیے سونے محبوب کو اپنی بارگاہ کا مہمان بنا لیا. سونے محبوب کو اپنی بارگاہ سے حاضر نصیب فرمائی. تو ایک اس کی یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو معراج جو کرائی گئی تو سرکار ان وقتوں میں ایسے حالات سے گزر رہے تھے کہ بہت ہی زیادہ سختیاں بہت ہی زیادہ پریشانیاں بہت ہی زیادہ صدمات اور بہت طرح کی تنگیوں نے اور مصیبتوں نے میرے آقا علیہ السلام کا دل جو تھا وہ رنجیدہ کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے حبیب علیہ السلام کے ان غموں کا مداوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رات کا انتخاب کیا جسے 27 رجب المرجب شریف کی رات کہا جاتا ہے جو آج کی رات نہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام آج کی رات بڑی شان والی ہے. اس کا بڑا مقام ہے. نبیوں کے سلطان احمد عالمیان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی یہ بابرکت رات 27 رجب کی رات کو جو انسان قیام کرے اور پھر دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. محترم اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کا انتخاب کیا محبوب علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں مدعو کیا اور مدعو بھی اس انداز سے کیا کہ کائنات میں جس کی نظیر نہیں ملتی. بڑے مہمان ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں اور کبھی مہمان حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات بنی تھی کہ جن کے میزبان آپ ہی کے پیارے شہزادے آپ ہی کے بیٹے حسینوں میں بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب اپنے ابا جان کو مصر سے آپ نے اپنے ابا جان کو کنعان سے بلایا مصر کی طرف تو حضرت یعقوب علیہ السلام ہم اپنے خاندان کے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام فوج تمام لشکر سبھی کو جمع کیا اور اپنے ابا جان کے استقبال کے لیے لے کر آ گئے. اللہ کے پاک نبی کا استقبال کیا بڑے تجھ کو احتشام تھے اور وہ بھی مہمان تھے جن کا استقبال کرنے والے بھی رب کائنات کے نبی آنے والے مہمان بھی اللہ کے نبی میزبان بھی اللہ کے نبی وہ بھی مہمان تھے مگر جیسی مہمان نوازی میرے رب کائنات نے سونے محبوب کی ہے سونے محبوب کی ہے. رات کا وقت تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سونے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھیجنے کے لیے یاد کیا فرمایا جبرائیل عرض کیا حکم ہے رب جلیل مالک کائنات حکم ارشاد فرمائے فرمایا ایسے کرو جنت کو سجا دو آسمانوں کو سجا دو حوروں غلمان کو سجا دو کائنات کو منور کر دو آراستہ کر دو پیراستہ کر دو مان کے کائنات اس کی وجہ کیا ہے فرمایا آج میرے سونے محبوب کی آمد ہوگی سونے محبوب آج عرشوں کا مہمان بنے گا تو اس لیے آج جنت کو سجا دو آسمانوں کو سجایا گیا جنت کو سجایا گیا کائنات کو مزین کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب علیہ السلام کی آمد کے لیے بڑا انتظام کیا بڑا اہتمام کیا. حاضر محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب کو جب بلانا تھا تو دن کے وقت بھی بلا سکتا تھا رات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بلایا
رات کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ حالانکہ دن کے وقت اگر حضور جاتے تو کافر بھی دیکھتے، اپنے بیگانے بھی دیکھتے، کسی کو انکار عظمت مصطفیٰ کا موقع ہی نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ دن کے وقت بھی کہ یہ کام کر سکتا تھا تو رات کو کیوں منتخب کیا گیا؟ علماء کرام اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ رب کائنات جل لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان کو دیکھ کر کون مانتا ہے اور بن دیکھے کون مانتا ہے۔ دیکھ کر تو ہر کوئی مان جاتا ہے، آسمانوں پر ہوائی جہاز اڑ رہا ہو ہر کوئی دیکھتا ہے، چاند چڑھتا ہے ہر کوئی دیکھتا ہے، کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی کیوں ہر کوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس نظارے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب کو رات کے وقت اس لیے اپنی بارگاہ میں بلایا تاکہ پتہ چل جائے میرے محبوب علیہ السلام کا ماننے والا کون ہے اور محبوب کا بے ادب کون ہے، عاشق کون ہے، منافق کون ہے۔ اور پھر اس کا فیصلہ ہو گیا کہ جب کریم آقا علیہ السلام معراج سے اترے، ام ہانی کے گھر میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور وہیں سے آپ نے سفر کیا تھا۔ تو جب ام ہانی کو بتایا نا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کہ رب نے مہربانی کی، میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں نے یہ اتنا لمبا سفر کیا ہے، مسجد حرام سے چلا بیت المقدس، وہاں پر نبیوں کی امامت کرائی، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر، پھر آسمانوں پر بھی نبیوں سے ملاقاتیں، پھر جنت کو بھی دیکھا، پھر میں نے دوزخ کو بھی ملاحظہ کیا، پھر سدرۃ المنتہا کا مقام بھی آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری بھی نصیب ہوئی، پھر رب کائنات کا دیدار بھی عطا ہو گیا، پھر نماز کا تحفہ بھی مل گیا۔ میں نے یہ طویل سفر کیا اور واپس آ گیا، مگر کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، رات ختم نہ ہوئی، مگر حضور کا سفر معراج ختم ہو گیا۔ سرکار نے جب یہ فرمایا نا تو وہ تو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا حضور صدقنا، آپ نے جو